بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب ہے، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ یہ الفاظ کہہ کر غش کھا کر گر جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی آیا کرتے تھے، جن کو دھوتے دھوتے وہ لڑکا شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد وہ لڑکا شہزادی کے کپڑے الگ کرتا اور انہیں خوب اچھی طرح دھوتا اور انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے طریقے سے تہہ لگاتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور اس نے جا کر دھوبی سے کہا کہ یہ ہم سب کو مروائے گا، ہمارا بچہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا تو محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند ہی دن میں وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی تہہ بندی اور دھلائی میں جب فرق آیا، تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا، میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے ایک کپڑا دیا اور کہا، اسے تہہ لگاؤ۔ دھوبن سے ویسی تہہ نہ لگ سکی۔ پھر شہزادی نے اسے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو۔ اسے ڈانٹا اور کہا، سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا اور کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زاروں کو تار رونے لگ گئی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا کہا اور شاہی بگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھرا اور اپنی مقتول محبت کی قبر پر لے کر گئی اور سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت کہتے ہیں، اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل پھٹ جاتے اگر یہ نمازیں نہ ہوتی، بالکل اسی طرح جس طرح اس دھوبی کے بیٹے کا دل پھٹ گیا۔ یہ ساری رات کی نمازیں ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، ایک جذبہ ہوتا ہے جو ساری رات کھڑا رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔